السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو نیک بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے، جب نیک بندے کی موت آتی ہے تو وہ منظر کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ موت جو ہوتا ہے مومن کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہوتا ہے جس پل سے گزر کر وہ اپنے مولا حقیقی کے پاس، اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ موت وہ تحفہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں نیکی کی تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو وہ اس سفر کی تیاری کرتا ہے۔ اگر وہ کہیں گھومنے جا رہا ہے، اگر وہ ٹھنڈی جگہ پہ جا رہا ہے تو ساتھ میں گرم کپڑے رکھتا ہے۔ اگر وہ کہیں اور جگہ پہ جا رہا ہے تو وہاں جو چیزیں ضروری ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کو ایک سفر پیش آنا ہے اور وہ سفر سفر آخرت ہے، وہ گھر قبر کا مٹی کا گھر ہے، لیکن اگر کوئی اس کی تیاری میں لگ جائے، وہ دن رات وہاں جانے کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں لگ جائے، تو انشاءاللہ موت حسین اور خوبصورت بھی ہوگی اور قبر ایک مٹی کا گڑھا نہیں بلکہ جنت کا باغ بنے گی انشاءاللہ۔ تو نیک بندے کی جب موت آتی ہے نا تو آسمان سے سورج کی روشنی کے جیسے چہرے، سورج سے زیادہ روشن چہرے والے جنت کے فرشتے ملکل موت کے ساتھ آتے ہیں، اور اتنے روشن چہرے، خوشبودار لباس اور اتنے روشن لباس لے کے اور جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کے آتے ہیں۔ جنت کی خوشبو ایک ایسی خوشبو ہے جس کو حنوت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ خوشبو لے کے وہ مرنے والے کے نزدیک آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ جب وہ سلام کرتے ہیں نا تو مرنے والا تو ان کے چہرے دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، اس طرح سے وہ روشن چہرے والے آتے ہیں۔ مرنے والا اسے دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے، وہ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مطمئن نفس، چل اپنی رب کی طرف، آج وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور نکل اپنے یعنی نکل ادھر یہاں سے اور نعمتوں والی جنتوں میں داخل ہو جا۔ اس طرح سے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب مرنے والا مومن بندہ یہ روشن چہرے والوں کو دیکھتا ہے، اتنی خوشبو جو جنت کی خوشبو جو دنیا میں کبھی نہیں سونگھی وہ اسے محسوس ہوتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور جب دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کی خوشخبری اسے دی جاتی ہے کہ چل اپنی رب کی طرف، چل اس جنت کی طرف۔ اب دیکھو، اگر کوئی ایک انسان کو دنیا میں بیٹھے بیٹھے یہ کوئی کہہ دے کہ چلو جنت کی طرف، تو پھر اور اسے یہ سب بتایا بھی جاتا ہے کہ تو نے جو نیک اعمال کیے اس کے ایسے باغیچے تیار ہے، اس کے ایسے نورانی ممبر تیار ہے، یہ ساری چیزیں اسے بتائی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وہاں سے اس کی روح بے چین ہو کے نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایسے بے چین ہو جاتی ہے، اور روح نکلنے کی تو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ ہر انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو روح نکالنے کا ایک مرحلہ ہے، اس کی تکلیفیں ہیں، کیونکہ اتنے سالوں سے وہ جسموں میں بسی ہوئی ہے۔ جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مومن بندے کی روح ایسے آسانی سے نکلتی ہے، نیک بندوں کی روح جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل جاتا ہے، جس طرح بوٹل میں سے اگر پانی کا قطرہ نکل جائے تو کتنے آسانی سے نکلے گا، اتنے آسانی سے وہ روح نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کسی کو سقرات میں بھی اگر روح نکلنے میں وقت لگ رہا ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گنہگار ہے، کیونکہ بے شک اللہ نے جس کو جو درجہ دینا ہوتا ہے، اگر وہ اس اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچا ہو تو اس کو وہ درجہ بھی سقرات کی تکلیف دے کے دلا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے کوئی گناہ ایسے ہو تو وہ بھی اس دوران سقرات کی تکلیف میں معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یعنی روح نکلتے وقت بھی اگر تکلیف میں دیکھو تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھا رہا ہے۔ دوسروں کے بارے میں گنہگاری کا گمان ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب وہ نیک بندے کی روح لیتے ہیں، ملکل موت نکالتے ہیں اتنے آسانی سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں، شیطان کو دور ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھو یہ اس مہمان نوازی کی کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے اللہ کی رضا کے بارے میں سوچتا تھا، وہ شیطان کی نہ مانتے ہوئے اللہ کا حکم مانتا تھا،
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ہی یہ روشن چہرے والوں کی طرف سے خوشخبریاں بھیج رہے ہیں۔ اب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے، جنت کے فرشتے اس کی روح کو جلدی سے لے کے جنتی خوشبو لگا کے جنتی کفن میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ یہاں پڑا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں کا سفر وہ روح طے کرتی ہے۔ اب دیکھو نیک بندے کی روح کا سفر دیکھو۔ اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ باہر کنٹری میں، فورن میں ایک بار بتایا گیا کہ ایک لیڈی نرس تھی اور وہ آئی سی یو میں رہا کرتی تھی۔ اس نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک بزرگ تھے، ایک بوڑھا شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت تھا، ہم سب ڈاکٹرز موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ پورے کمرے میں ایسی خوشبو چاروں طرف سے پھیل گئی کہ ہم نے وہ ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی، ایسی تیز اور ایسی راحت بخش خوشبو۔ اور جب وہ خوشبو پھیلی نا اور وہ بوڑھے بزرگ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد کئی دیر کے بعد، کتنے دیر کے بعد وہ خوشبو غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ڈاکٹرز بتا رہے باہر کے۔ تو پتا کیا چلا، یہ جنتی روح جو ہوتی ہے اس کی کبھی کبھی خوشبو دنیا والوں پہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ روح کیا کرتی ہے؟ اب جب وہ روح وہاں سے نکلتی ہے تو آسمانوں کا سفر طے کرتی ہے۔ ایک دیکھو کہ جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نا لوگوں میں ہماری عزت ہونی چاہیے، ہم اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھا اپنے بناوٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کوئی نام نہ رکھے، تو دیکھو ایک ویلکم آسمانوں پر بھی ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ ایک ویلکم ہے، یعنی جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ پرنسس لوگ چلتے ہیں، یا آج سیلیبریٹیز لوگ کو بتاتا ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا دیے جاتے ہیں، ریڈ کارپیٹ انٹری ہوتی ہے۔ تو جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے آسمانوں پر ریڈ کارپیٹ انٹری ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اس سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں یہاں قربانیاں دینی ہوگی، یا تو پھر یہاں نفس کی خواہشیں پوری کریں گے، تو پھر اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر وہاں برے لوگوں کی، گنہگار لوگوں کی موت کا واقعہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گی۔ اب یہاں نیک لوگ کی جب روح لے کے جاتے ہیں مومن بندے کی، آسمانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ جنت کی خوشبو آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، اور وہ روح بھی خوشبودار ہوتی ہے کیونکہ وہ مومن بندے کی روح ہوتی ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والی روح ہوتی ہے۔ جب خوشبو آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، آسمانوں پہ دستک دی جاتی ہے، تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کون ہے؟ تو کہتے ہیں پاک روح ہے، مومن کی روح ہے، جنتی روح ہے۔ اور اس کا اچھا نام، جو دنیا میں لوگ اس کو اچھے ناموں سے پکارتے تھے، وہ نام بتایا جاتا ہے، فلاں بن فلاں۔ تو وہ لوگ استقبال کرتے ہیں، سبحان اللہ، ویلکم کرتے ہیں اور مرحبا، اور اسے یہ کہتے ہیں، کانگریٹس کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر کے آئے ہو، بہت نیکیاں کر کے آئے ہو، تم نے جس وجہ سے تمہیں زندگی دی گئی تھی، تم نے مقصد کو پورا کر دیا۔ اب وہ خوشبودار روح کو جب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھو ہمارے سامنے تو مردہ پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ روح کا سفر کتنے تیزی سے آسمانوں پر نکل جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی روح ہو، وہ مومن بندے کی روح ہو، وہ نیک بندے کی روح ہو، جو دنیا میں تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں شیطان سے ٹکر لے کے کانٹوں پر تو چلنا گوارا کر سکتا ہے، اب اس کے آسمانوں پر کس طرح سے ریڈ کارپیٹ انٹری ہو رہی ہے۔ ایک سوچے تو وہاں ویلکم کیا جا رہا ہے، فرشتے اس کے لیے مرحبا کہتے جا رہے ہیں، آسمان خوشبودار ہوتے جا رہے ہیں، جہاں سے اس کی روح گزرتی ہے۔ اب دوسرے آسمان پہ دستک ہوتی ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ مومن کی روح ہے، فلاں بن فلاں کی روح ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ وہ لوگ بھی مرحبا، ویلکم کرتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں کہ تو کامیاب ہو گیا، آئے جنتی روح چل آگے، ہم بھی چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے چلتے چلتے اس طرح سے ساتوں آسمان کا جب سفر طے ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بتایا جاتا ہے کہ یا اللہ، ہم اس پاک روح کو لے آئے، ہم اس جنتی روح کو لے کے آ گئے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ روح پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے، یعنی سات آسمان کا سفر طے، اللہ سے ملاقات، اور پھر اللہ بتاتے کہ
اس کو میں نے مٹی سے بنایا ہے، اسے وہیں رکھ دو، اور اس کا نامہ اعمال جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، جو خوشبودار ہے، اس کو علیین میں رکھ دو۔ اب وہ روح کو پھر سے فرشتے مہکتی ہوئی روح کو، خوشبودار روح کو لے کر قبر میں چلے آتے ہیں، کیونکہ قبر میں حساب کتاب بھی ہونا ہے نا۔ اب جب اگر وہ جنازہ وہیں پہ ہو، تب وہ روح آ کے کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اس نے یہ سارا منظر دیکھا ہوتا ہے، فرشتوں کا استقبال دیکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی خوشخبری سن چکا ہوتا ہے۔ تو وہ نیک بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے اپنے جنت کی طرف جلدی لے چلو، قبر میں جلدی لے چلو۔ سبحان اللہ۔ آج آج ہم یہ طے کریں کہ ہمیں کیسے زندگی جینی ہے۔ آج اگر ہم یہ سوچ لینا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، کیونکہ قرآن کی تلاوت وہ تلاوت ہے جو قبر میں کا بہترین ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ نمازیں ہیں جو ہم دل لگا کے پڑھتے ہیں۔ اب آئیے، یہ مومن کی انٹری قبر میں کیسے ہوتی ہے کہ جب اس کا جنازہ لے جایا جاتا ہے، فرشتے دونوں جانب، جنتی فرشتے، رحمت کے فرشتے دونوں جانب قطار لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مومن کا فرشتہ جنازہ شان سے نکلتا ہے، جب قبر میں اسے رکھا جاتا ہے لوگ نکل جاتے ہیں، اور وہ مومن بندہ یہاں تک کہ لوگوں کے جانے کے ٹاپ سنتا ہے۔ اب منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ منکر نکیر اتنے خوفناک ہے، جن کی شکلیں سیاہ ہے، آنکھیں لال اور بڑی بڑی ہے، جن کے سینگ کی طرح دو دانت اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین کو کریدتے ہوئے، کھرچتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی آوازوں سے وہ فرشتہ اٹھ جاتا، بندہ مومن بندہ کفن میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ان کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے بجلی کڑکتی ہے نا، تو وہ کتنا خوفناک آواز ہوتی ہے کہ انسان اکیلے میں ڈر جاتا ہے۔ منکر نکیر کی آواز اسی طرح کی ہوتی ہے، وہ ہر کسی کے پاس اسی طرح سے آتے ہیں، اور وہ سوال پوچھتے ہیں اس سے، من رب کا، ماں دینوں کو، ماں کنت تکون فی ھذا الرجل، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب سننے کے لیے تو یہ سوال تینوں بھی آسان ہے، لیکن جواب وہی دے پائے گا، جواب وہی دے پائے گا جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، جس نے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے بدعات نہیں کیے ہوں گے، جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا۔ اب وہ سوال کے جواب دیتا چلا جائے گا۔ اور جب رکھنے کے پہلے جب منکر نکیر آئیں گے نا، تو اسے ایسا نظارہ آئے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جیسے عصر کا وقت جا رہا ہے۔ وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت دنیا میں تھا۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا، تو پھر اب تم سوال کرو، یہ قبر میں تم آئے ہو، جس طرح سے وہ منکر نکیر کہتے ہیں۔ اب جب وہ سوال کے جواب دیتا ہے تو پھر منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا، مبارک ہو تجھے، اور کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تو جواب نہ دے پاتا، اگر تو گنہگار بن کے آتا تو تیرا ٹھکانہ وہ تھا، اور پھر اسے وہ جہنم کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس ٹھکانے سے بچا لیا۔ اب اس کے بعد اس کو جنت کا منظر دکھا دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جنت میں جہاں اس کا گھر ہوگا وہ جگہ بتا دی جاتی ہے کہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا مرنے کے بعد، قیامت سے اٹھنے کے بعد، اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہے، اور جنتی لباس پہنا کے فرشتے کہتے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اب قیامت کے دن تجھے اٹھنا ہوگا۔ اسے کھڑکی کی ساری راحتیں جنت کی میسر آ جاتی ہے۔ اب سوچو یہ کیسا منظر ہوگا۔ وہ کہتا ہے مردہ کہ مجھے موقع دو کہ میں دنیا میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے کتنا آرام مل گیا ہے، میں دنیا کو چھوڑ کے کتنی خوشی والی جگہ میں آ گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو جو رو رہے ہیں انہیں یہ بتا کے آتا ہوں کہ میری قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، کیونکہ قبر جو ہے وہ اندر سے پوری طرح سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ 70 ہاتھ لمبی ہو جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ
جہاں تک وہ مومن بندے کی نظر ٹھہرتی ہے جاتی ہے، اتنی لمبی قبر چاروں طرف سے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جنت کا باغ، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. اب سوچو کہ یہ آرام کون نہیں چاہتا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ آرام عطا کرے. یہ جنتی قبر، یہ جنتی روح کا آسمانوں کا سفر، اللہ تعالی ہم سب کا ایسا استقبال فرشتوں کا کرنا، ایسا اختتام کرے. لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی نا، ہمیں اپنی جان لگانی ہوگی، ہمیں شیطان سے ٹکر لینا ہوگا. اگر بدنگاہی کرتے رہے، بے پردگی کرتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، قرآن کو چھوڑتے رہے، ذکر و اذکار سے منہ پھیر کے گانے گنگناتے رہے، میوزکس کرتے رہے، اسٹیٹس پہ اپنے پکچرز لگاتے رہے، تو کیا ایسا استقبال ہوگا؟ ایسا استقبال نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدبودار روح کو دھتکار دیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آج سچی توبہ کرو. جس گناہ میں ہو اس سے سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے، کئی ایسے واقعے بھرے پڑے ہیں جو گناہ گار تھے لیکن توبہ کیا کر لی. ان کے لیے ایسے انتظامات ہو گئے کہ انہوں نے جنتی فرشتوں کو جب سلام کیا تو وہ سلام ان کے ارد گرد کے لوگوں نے بھی سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو کہ وہ جنتی روشن چہرے والے، سورج کی طرح چمکنے والے چہرے جو ہے وہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو. ملک الموت کا خوبصورت شکل میں آنا، ہر کسی کی ملاقات ملک الموت سے ہونے والی ہے نا، جس کا نام اسرائیل ہے. ہر کسی کی وہ ملاقات حسین اور خوبصورت بنا دے اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم کہ اللہ جب ہماری ملک الموت سے ملاقات ہو، وہ ملاقات دنیا میں ہم جتنے لوگوں سے ملے تھے ان سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت وہ ملاقات ہو. اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں. الگ الگ سفر کی تیاری کرنے والوں، آج ہم سفر آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. جو موت ہمیں چاروں بازو سے گھیرے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ ملک الموت روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی ملا کے چلی جاتی ہے، آواز دے کے چلی جاتی ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے جو ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں؟ اس موت کی تیاری کرو جس کی خوبصورت شکل میں اسرائیل علیہ السلام اگر آ گئے اور سلام کر دیا اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ دیا، تو پھر سمجھ لو ہماری آگے کی زندگی کامیاب ہوگی. اس لیے جو جس گناہ میں ہو توبہ کر لو. آج سے میں اور آپ یہ عہد کر لیں گے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان والی موت دے. ہماری روح کو لینے والے کے لیے جنتی فرشتے آئے، جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کے آئے. کیونکہ یہ سب سننا لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتا، لوگ اس سے بھاگتے. لیکن کیا پتا آنے والا وقت کسی کے موت کا ہو. اس لیے اپنی موت کی تیاری کرو. یہ خوبصورت منظر کہ قبر جنت کا باغ، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کی قبر اتنی کھل جاتی ہے جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہے. جنتی لباس مردے کو پہنا دیا جاتا ہے وہیں پہ قبر میں، اور کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پھر گھر والوں کو بتانے کے لیے جانے کی اجازت دو، لیکن اسے وہ اجازت نہیں ملتی. تو ہمیں بھی اس خوبصورت موت کی تیاری کرنی ہوگی نا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی موت دیتے ہیں. جیسے میں نے اس ٹاپک میں لکھا تھا کہ ایک خوش قسمت عورت کی موت کا واقعہ. وہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ ایک شخص بتاتے ہیں انٹرویو میں اپنے، وہ آج بھی زندہ ہے نا، وہ بتاتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تھا، میرے ساتھ کئی لوگ تھے. اس میں وہ ایک انڈونیشین عورت تھی، 50-55 سال کی عمر کی وہ عورت تھی. وہ بھی باب فہد سے کعبے کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی. تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے جب بیت اللہ پر نظر ڈال کے دعا مانگنی ہوتی ہے تو پہلے لوگ نگاہیں نیچی کر کے جاتے ہیں. اس لیے نیچی کر کے جاتے ہیں کہ ڈائریکٹ جب بیت اللہ کو دیکھیں گے، طواف جہاں پہ کرتے ہیں مطاف کے اندر جا کے، تو ہم دعائیں مانگیں گے اللہ سے. تو وہ خاتون اس شخص سے کہتی ہے کہ آپ مجھے بتا دو کہ بیت اللہ آئے گا، جب بیت اللہ سامنے ہوگا میں اپنی نگاہوں کو اوپر کر لوں گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ہم باب فہد سے نکلے. وہ شخص بتاتے دیکھو کتنے خوش قسمت خاتون ہیں کہ وہ باب فہد سے نکلے. باب فہد سے بیت اللہ ڈائریکٹ نظر نہیں آتا، اس لیے چھپا ہوا ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم باب فہد سے نکلے. جیسے تو جب وہ سیڑھی چڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ کے قریب قریب ہوتے جا رہے تھے تو وہ عورت پوری طرح سے کانپ رہی تھی. اس کے ہاتھ پیر سارے کے سارے کانپ رہے تھے.
میں نے سوچا کہ شاید اس کو بخار لگ رہا ہو، اس کو سردی لگ رہی ہو، کیونکہ وہ عورت بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ اب جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیت اللہ نظر آ گیا تو میں آپ کو اشارہ کروں گا، آپ اوپر دیکھو اور دعائیں شروع کر دو۔ اور بھی عورتیں تھیں اور بھی مرد تھے، لیکن وہ شخص بتاتے ہیں کہ وہ عورت بہت کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی بیت اللہ سامنے ہو گیا، میں نے اشارہ کر دیا ان خاتون کو۔ اب جب وہ بیت اللہ کے سامنے آ گئی پوری طرح سے، تو وہ انڈونیشین خاتون کی قسمت بھی دیکھو کیا تھی کہ اگر موت اس کو پہلے بھی آ سکتی تھی نا، لیکن جیسے ہی بیت اللہ کے سامنے آ گئی، اس نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ پیچھے پلٹ کے گر گئی، اور گرتے ہی وہ وہاں پہ ختم ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ شخص کہتے میں حیران تھا، یہ کیسی موت ہے، یہ کیسی موت ہے کہ بیت اللہ تک کھینچتے لایا گیا، ملک الموت بیت اللہ کے سامنے اس سے ملاقات کر گئی۔ ارے ایمان والی موت، کلمے والی موت تو لوگ زندگی بھر مانگتے ہیں، یہ کیسی موت ہے کہ بیت اللہ سامنے ہے، اور یعنی جو جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا۔ اتنی خیر والی موت تھی، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں چلے گئے اور ہوٹلز پہ چلے گئے، جب ظہر کے بعد آئے تو اسی خاتون کا جنازہ سجا ہوا تھا، بیت اللہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور اس کے بعد جب اس کا جنازہ اتنے شان سے نکلا نا، اس خاتون کے کیا پتا ہو اس کی کیا نیکی تھی، شان سے جنت المعلا کی طرف، جو مکے میں قبرستان ہے اس کو جنت المعلا کہتے ہیں، وہاں پہ حضور کی ایک زوجہ دفن ہے، پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کہتے ہیں جب وہ جنازہ نکلا نا، تو جب مکے میں گیا، جنت المعلا میں گیا، تو میں دیکھ کے حیران تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں کے پاس، ان کے پڑوس میں قریب ان کے قدموں کے پاس اس خاتون کو قبر ملی۔ وہ کہتے ہیں میں رو پڑا اور کہنے لگا کہ کاش اس خاتون کے بدلے مجھے اس طرح سے موت آ جاتی اور مجھے امی خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں قبر نصیب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ کیسی خوبصورت موتیں ہیں۔ ایسی موتیں بھی کس کو نصیب ہوتی ہے کہ بیت اللہ کے سامنے جا کے کلمہ شہادت اور جنت المعلا میں قبر نصیب ہو جانا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن اس کے لیے زندگی بھی اگر ہم اچھی گزاریں گے، اچھی موت کی تیاری کریں گے، آج دنیا کی رنگ رلیوں سے نکل کر اگر ہم اس اندھیری قبر کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ قبر ہمارا ایسے ویلکم کریں گی کہ دنیا میں ہم نے ایسے کبھی عالیشان گھر نہیں دیکھا تھا، جس طرح وہ زمین کے نیچے کی قبر ہمارا ویلکم کریں گی۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم سب یہاں اکٹھا اور جمع ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آخرت کی تیاری بہت بہترین کرے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں اپنے مومن بندے کے لیے رکھے ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کیسی خوبصورت موتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ جب دنیا سے گئے تھے نا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا، اللہ کا عرش جھوم رہا تھا، اور اتنے کثرت سے فرشتے آئے تھے، وہ جنتی فرشتے، رحمت کے فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیروں کو اٹھا رہے تھے جیسے جگہ ہی نہ ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایسے سمٹ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے سعد کے جنازے میں اس کی میت پہ اتنے فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں سمٹ کے بیٹھ گیا، وہ بھی ایک فرشتے نے اپنا پر بازو کر لیا، اس وجہ سے میں یہاں بیٹھ گیا۔ یہ خوبصورت موتیں ہوتی ہے، یہ خوبصورت آخرت ہوتی ہے، یہ جنتی فرشتوں میں ریڈ کارپیٹ انٹری ہوتی ہے مومن کی۔ تو آئیے اس انٹری کی، اس ویلکم کی ہم دنیا میں اچھے سے تیاری کریں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر رونے والے بن جائیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ انشاءاللہ میں اچھی موت اور اچھے خاتمے کے لیے، جنتی قبر کے لیے انشاءاللہ دعائیں جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔